أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله جل وعلا في مقام آخر: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور درود و سلام نبی دو جہاں سرور کون و مکان احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما، پیشوا و مقتدا، امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مجاہد اعظم بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری امت کی رہنمائی فرما کر ان کو جنت کا رستہ دکھایا اور جہنم سے بچانے کی کوشش کی. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات،
گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے انسان کے اعضاء میں سے دو عظیم اعضاء کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ انسان کے پاس ہاتھ کی نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ہاتھ کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی جنت بھی حاصل کر سکتا ہے اور اسی کے ساتھ برے اعمال کر کے اللہ کے عذاب کا حقدار بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں عطا کی ہیں، دیکھنے کے اندر معمولی ہیں، چھوٹی ہیں، تھوڑی سی ہیں، اور ان کی قدر و قیمت اس قدر زیادہ ہے کہ انسان کی 500 سال کی عبادت بھی اللہ کی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ آنکھ ہی ہے کہ اگر رو پڑے تو رب کو منا دیتی ہے، عرش کا سایہ جلا دیتی ہے، اگر اس سے آنسو نکل جائیں تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے انگاروں کو چند آنسو کے قطرات ٹھنڈے کر دیتے ہیں، اور یہی آنکھ انسان کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح انسان کا ایک زبان ہے، زبان، یہ زبان دیکھنے کے اندر انتہائی نرم، اس کے اندر اللہ نے ہڈی بھی نہیں رکھی، لیکن یہ زبان انسان کے لیے دو دھاری تلوار بھی ہے اور پھولوں کی مہکار بھی ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ اگر اس سے میٹھا بول نکلے تو دشمن اور جان اور خون کے پیاسے انسان کے گرویدہ بن جائے، اور یہی وہ زبان ہے کہ اگر اس سے بری بات نکلے تو اپنے پرائے بن جائے، اولاد بے اولاد بن جائے اور اولاد ہی جان کی دشمن بن جائے، بہن بھائی ماں باپ اس سے رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہی وہ زبان ہے جو انسان کو دنیا میں بڑی عزتوں اور بڑے مقام پر پہنچا دیتی ہے، اور یہی وہ زبان ہے جو انسان کی ساری عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ اگر اس سے اللہ کو راضی کیا جائے تو ایک عام سا انسان اللہ کا بہت مقرب بن سکتا ہے اور بڑی بڑی جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ اور یہی وہ زبان ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو انسان اوندے منہ کر کے جہنم کے اندر بھی گرایا جائے۔ اسی کے حوالے سے چند زبان کے ساتھ کرنے والی نیکیاں، ان کا تذکرہ اور زبان کے ساتھ کیے جانے والے گناہوں کا تذکرہ اپنے اس خطبہ کے اندر کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق سچ سننے، سنانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ کون ہے وہ آدمی، کون ہے وہ آدمی جو مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے کہ دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے میں اس کا صحیح استعمال کروں گا، اور دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کا صحیح استعمال کروں گا، اس کے صحیح استعمال کی گارنٹی تم دے دو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جنت کی ضمانت دے دے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جس کے اوپر آپ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ کیا تو زبان کا ذکر کیا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے تجھے دو آنکھیں، ایک زبان، دو ہونٹ عطا نہیں کیے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اب تو تیار رہنا، تیار، تیری اس زبان کی اندر حرکت جب ہی پیدا ہوگی اور آواز جب نکلے گی، لدیہ رقیب عتید، تیرے پاس بڑے تیار فرشتے بیٹھے ہیں جو تیری ایک ایک حرکت اور تیری ایک ایک بولی کو لکھنے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی زبان کے ساتھ انسان بات کرتا ہے اور بسا اوقات بہت پیاری بات کرتا ہے، بہت اعلیٰ بات کرتا ہے۔ اسی زبان کا ایک جملہ اتنا پیارا نکلتا ہے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین نے یہ ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من الخیر ما یعلم مبلغها، بسا اوقات بندے کی زبان سے اتنا پیارا جملہ، اتنا پیارا کلمہ، اتنی پیاری بات نکلتی ہے، ما یعلم مبلغها، اس انسان کو اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن آسمانوں پر بیٹھے رب تعالیٰ کو اس کا وہ جملہ اتنا پسند آتا ہے، یکتب اللہ لہ رضوانہ الی یوم یلقا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں قیامت کے دن تک میں اس بندے پر راضی ہو چکا ہوں، قیامت تک میں اس پر راضی ہو چکا ہوں۔ کس وجہ سے؟ زبان ایک سچے اور ٹھیک بول کی وجہ سے۔ اور اس کی روایت کی وضاحت اور تصدیق جامع ترمذی کی روایت میں موجود ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی کو قیامت کے روز لایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر، ایک کم 100 رجسٹر اور ایک رجسٹر حد نگاہ تک، جہاں تک نگاہ جاتی اتنا بڑا رجسٹر، سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے۔ دوسری روایت میں یہ ارشاد ہے کہ 99 رجسٹروں کی اگر لمبائی کو ماپا جائے تو مدینے سے لے کر بصرہ تک، عراق کا شہر ہے بصرہ عراق کا، تو سعودی عرب سے لے کر عراق تک اس کے نامہ اعمال کے رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے اور ان کو کھولا جائے گا، اور سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حل ظلمک علیہ ملائکتی، بندے ذرا دیکھ یہ سارے تیرے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، کیا میرے فرشتوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کر دیا؟ اتنکر ما فیہ، کیا ایسی کوئی بات تو نہیں لکھی ہوئی جس کا تو انکار کرے کہ اللہ میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں، میں نے تو یہ جرم کیا ہی نہیں، میں نے تو یہ ظلم کیا ہی نہیں، میں نے تو زیادتی کی ہی نہیں، فرشتوں نے لکھ دیا، کہیں ایسا تو نہیں؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، جو کچھ کیا ہے سب کچھ لکھا ہے، زائد نہیں لکھا ہے۔ اللہ فرمائیں گے بتا تیرے پلے کوئی نیکی بھی ہے؟ کہے گا اللہ نظر تو کوئی نہیں آ رہی۔ رب العالمین فرمائیں گے لا یظلم علیک ربک، آج تیرا رب تیرے اوپر ظلم نہیں کرے گا، تجھے نہیں پتا کہ تیری ایک نیکی ہے، تجھے نہیں علم، وہ کیا ہے؟ تیری زبان کا ایک بول ہے، وہ تیری زبان کا ایک بول ہے جو رب کو پسند آیا۔ حدیث صحیح جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا 99 رجسٹر حد نگاہ تک پہنچنے والے میدان محشر میں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے میں جو اس نے مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھا تھا، کلمہ توحید پڑھا تھا، اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اس کا ایک کلمہ اور ایک جملہ آسمان کے رب کو اتنا پسند آئے گا، 99 رجسٹر کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، توحید کا کلمہ نیچے آ جائے گا، فرمایا جائے گا جا بندے توحید کی برکت سے رب تعالیٰ نے تجھے معاف فرما دیا۔ یہ زبان ہے جس کے ایک کلمے کے بدلے اللہ 99 رجسٹروں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ زبان ہے، اس سے توحید اگر بولی جائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اللہ کی صفات کا اقرار کیا جائے، تو یہ زبان ہے، اور یہی زبان ہے اگر اس سے غلط بول دیا جائے تو ساری زندگی کی نیکیاں بھی خراب ہو سکتی ہیں، ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو سکتی۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من الشر ما یعلم مبلغها، بندہ بسا اوقات اپنی زبان سے اتنا گندا کلمہ، اتنا برا کلمہ، اتنا ناپسندیدہ کلمہ، اتنی بےہودہ بات کر بیٹھتا ہے، آسمان کا رب فرشتوں کو کہتا ہے یکتب اللہ لہ سخطہ الی یوم یلقا، فرشتوں جلدی لکھ دو کہ قیامت کے دن تک اللہ اس بندے پر ناراض ہو چکے۔ اتنا برا کلمہ، اتنی بری بات، اس کی زبان ہے جو اللہ کا مقرب بھی بنا دیتی ہے، اللہ کا ناپسندیدہ بھی بنا دیتی ہے۔ اور اس کی بھی تفسیر مسند احمد کی روایت میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی آپس میں دوست تھے، دوست، ایک انتہائی نیک اور ایک انتہائی گنہگار۔ انتہائی نیک آدمی جو تھا
गुनाहगार आदमी को समझाता, बताता, गुनाह से रोकता, गलती से टोकता, और वो कहता खल्ली नहीं वरब्बी, यार ठीक है तेरी बात ठीक है, बस ये मेरे रब का मामला है, मैं अब खुद ही अपने रब से मुआफी मांग लूंगा, बस वो अपना काम कर। जैसे दोस्त यार कहते यार इस बात को छोड़ो, इस बात को छोड़ो, ये मेरे रब का मामला है, बस वो अपनी दोस्ती वाली बातें किया करे। ये उसको समझाता था, बताता था। एक दिन ऐसा हुआ कि ये नेक आदमी नमाज पढ़ रहा है, मुख्तसर बातें आपको बता रहा हूं, काफी बातें बतानी। नमाज पढ़ रहा है और दूसरा जो बुरा आदमी था वो आया और उसने इसकी गर्दन के ऊपर पांव रख दिया। अब आप सोचो कि कितना बड़ा जुर्म किया उसने, कि ये अल्लाह की इबादत में मसरूफ और सज्दे के अंदर सर रखा हुआ और उसने आकर गर्दन पर पांव रख दिया। जब ये नमाज से फारग हुआ तो इसकी जुबान से एक जुमला निकला और इसने क्या कहा, वल्लाही लन यग़फ़िरल्लाहु लका, काबे के रब की कसम है अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, वलन युदखिलकल जन्नह, और कभी तुझे जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। इसने ये जुमला बोला और कसम उठा ली। मुस्नद अहमद की रिवायत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान नबूवत के निकले हुए अल्फाज, फरमाया आसमान के रब को उसका ये जुमला नापसंद गुजरा। ये कौन है जो अल्लाह की कसम उठाकर उसकी रहमत के दरवाजे बंद कर रहा हो और जन्नत और जहन्नम के फैसले करने वाला ये कौन है? आज तो हम दुनिया के पट्टे पर बैठकर ये सारे जन्नती, ये सारे जहन्नमी, ये सारे मुसलमान, ये सारे काफिर, ये सारे मुसलमान, ये सारे बदबख्त, हम बैठकर फौरन फतवा लगा देते हैं। एक छोटी छोटी बात पर अभी मुफ्ती साहब से, कारी साहब से बात पूछने के लिए आते हैं, 10 अफराद बैठे हैं, एक सवाल करता है, 5 बोलकर सीधे उसको जहन्नम में फेंक देते हैं और इसको उसको बुरा समझते नहीं। हाँ इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा जुर्म, सीधा जहन्नम में। जरा जुबान को गौर से इस्तेमाल करना है। फरमाया अल्लाह को उसका ये जुमला नापसंद गुजरा। इबादत, रियादत, बंदगी, अल्लाह की तौहीद, सब कुछ उसके पास मौजूद है और अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था, लेकिन उसने जब ये कसम उठाकर कहा कि अल्लाह तुझे कभी जन्नत में नहीं दाखिल करेगा और मुआफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा, दोनों की रूहों को कब्ज कर लिया गया और अल्लाह के पास पेश कर दिया गया। अल्लाह ने फरमाया बंदे बता तू गुनाह क्यों करता था? उसने कहा अल्लाह मुझे तेरी रहमत की उम्मीद थी, शिरक तो तेरे साथ नहीं करता था, गुनाह हो जाते थे और मुझे ये मामला था कि मेरा रब मुझे मुआफ फरमा देगा। मैं इसको भी ये कहा करता था खल्लिनी वरब्बी, ये मेरे रब का मामला है। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुझे मुझसे ये उम्मीद थी तो जा, मैंने तुझे मुआफ फरमा दिया है। और दूसरे को ये कहा कि तुझे किसने ये इख्तियार दिया था कि अल्लाह की रहमत को लपेट दे, बंद कर दे और जन्नत जहन्नम के फैसले दुनिया में कर दे। अहबत्तु अमलक व गफरतु लहू, सुनो मैंने उसको मुआफ कर दिया, तेरे सारी जिंदगी के अमाल को जाया कर दिया। फरमाया फरिश्तों उसको जन्नत में भेज दो, इस नमाजी को जहन्नम में भेज दो। ये जुबान है, जुबान जो इंसान को अल्लाह का मुकर्रब भी बना देती है, अल्लाह का नापसंदीदा भी बना देती है। जुबान के साथ इंसान जन्नत भी हासिल कर सकता है, जहन्नम के अंदर भी जा सकता है। नेकियां कमानी हो तो जुबान बड़ा आसान तरीका है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े तरीके बताए। सही बुखारी की आखिरी रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 2 जुमले ऐसे हैं, 2 कलमे ऐसे हैं, हबीबतान इलर रहमान, तेरी जुबान से निकले तो आसमान का रब रहमान उससे बड़ी मोहब्बत करेगा। खफीफतान अलल लिसान, तू पढ़ना चाहे जितना भी बूढ़ा हो चुका है, तेरी जुबान से वो बड़े आसानी से अदा हो जाएंगे। सकीलतान फिल मीज़ान, मैदान महशर में जब तराजू लगेगा, एक एक नेकी पर जन्नत जहन्नम के फैसले होंगे। इंसान सामने जन्नत के नजारे और जहन्नम के अंगारे देख रहा होगा। जब इसके नामा अमाल को तोला जाएगा, कहेगा काश आज एक नेकी की वजह से मेरा पलड़ा भारी हो जाए और जन्नत मिल जाएगी। फरमाया हाँ, अपने तराजू को भारी करना चाहते हो तो 2 जुमले हैं, जुबान से बोलना तुम्हारा काम है, नेकियों के पलड़े को भर देना आसमान के रब का काम है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये ऐसे प्यारे जुमले हैं जो जुबान से अदा होते हैं, रब रहमान को बड़े पसंद है।
یہ زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بنا دیتی. سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو روایت ہے نا عام نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد لا الہ الا اللہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، وہ روایت الگ ہے. ایک اور روایت آپ کو سنائی دیتا ہوں، سنن نسائی کی روایت ہے، جو آدمی ہر نماز کے بعد، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زبان کے بارے میں بات فرمائی، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، تو ایک نماز میں کتنے ہو گئی؟ 30. 5 نمازوں میں کتنے بن جائیں گے؟ 150. اور فرمایا سونے سے پہلے 100 مرتبہ، ایسے 33 37 اور 34 یہ بنا کر 100 مرتبہ جو آدمی پڑھ لے گا تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ 250. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو 250 مرتبہ یہ جملے پڑھے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو 2500 نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور فرمایا جو آدمی مستقل یہ کام کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اس کو جنت لے کر جاؤں. صحابہ کرام کو فرمایا تم میں سے کون آدمی ہے جو دن میں 2500 گناہ کرتا ہو؟ فرمایا آقا ایسا کوئی بھی نہیں. اتنے زیادہ گناہ؟ 2500 گناہ. فرمایا اگر تم یہ 250 مرتبہ پڑھ لو گے اللہ تمہارے ساری دن کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو یہ زبان ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا، جنت کا آسان ذریعہ ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ. اسی طرح انسان سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے. بے شمار طریقے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قریب ہونے والی باتوں میں سے صرف ایک بات اور بتائی دیتا ہوں، پھر اس کے گناہوں کی طرف آتے ہیں. تو زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ یہ مشکل کلمہ تو نہیں ہے، اور ہمارے ہاں اس کی اہمیت بھی نہیں ہے. ہم اس کو ایک عام سا سادہ سا جملہ سمجھتے اور معمولی سا کلمہ سمجھتے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے وہ ترازو دکھا جس کے اوپر قیامت کے دن تو اپنے بندوں کے اعمال کو لے. کتنا بڑا وہ تیرا ترازو ہوگا، کتنا بڑا ترازو ہوگا، ساری زندگی کی نیکیاں اس ترازو میں آ جائے اور ساری زندگی کے پاپ اور گناہ دوسرے پلڑے میں آ جائے. وہ کتنا بڑا ترازو ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانظر الی السماء، پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنی نگاہ کو ذرا آسمان کی طرف اٹھاؤ. سد الافق، روایت کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو آسمان کے سارے کناروں کی طرف ایک پلڑا ہی اس کے اوپر حاوی ہو گیا، پیچھے سے آسمان نظر ہی نہیں آ رہا. اتنا بڑا ترازو کہ اس کا ایک پلڑا اس قدر بڑا ہے کہ آسمان نظر نہیں آ رہا. پوچھا اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں اس پلڑے کو بھر دیں گی؟ اتنا بڑا پلڑا اور نیکیاں بھر دے؟ فرمایا ہاں، زبان سے جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ آدھے پلڑے کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اور جو دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ پورے ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. یہ زبان ہے. زبان چلتے پھرتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے دکان میں دفتر میں مکان میں جہاں بھی آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کلمات پڑھے اللہ تعالیٰ کا بڑا قرب حاصل کر سکتے ہم اس زبان کے. اور دوسرا حصہ اگر اس زبان کا صحیح استعمال نہ کیا، زبان کو بے لگام کر دیا، بس جدھر چلتی ہے چلتی جائے، جدھر جاتی ہے جاتی جائے، یہ تو ہے ہی بولنے کے لیے. جتنا بڑا دھوکے باز، جتنا بڑا فراڈیا، جتنا بڑا جھوٹا، جتنا بڑا وعدے خلاف، جتنا بڑا انسان فراڈیا، اس کو اتنا سلام کیا جاتا ہے اور سمجھتے یار یہ بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا ذہین آدمی ہے، بڑا باتیں کرنے والا، یار یہ کیا بات ہے. لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف بڑی رغبت کرتے ہیں، اس کی محفل میں بیٹھنا، مجلس میں بیٹھنا بڑا خوشی کے ساتھ پسند کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے ایسے آدمی کی محفل، اس کی مجلس، اس کے پاس بیٹھنا بھی انسان
انسان کے ایمان کو داغدار کر دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا جب ہی صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہے، 360 جوڑ، وہ سارے کے سارے 359 جوڑ ایک زبان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ زبان کے سامنے آ کر کہتے ہیں ان استقمتی استقمنا و ان اعوجتی اعوجنا، دیکھ اگر تو سارا دن سیدھی چلے گی نا تیرا سارا وجود تیرے تابع سیدھا رہے گا، وَإِنْ أَعْوَجْتِ أَعْوَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر یاد ہے سارا جسم سارا وجود ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو ایک مرکزی کردار ہے، تو ان کی ایک قائد ہے اور ان کی قائد ہے، جس سے تو چلائے گی ویسے چلیں گے، اگر اچھا بولے گی اچھا اثر ہوگا، برا بولے گی برا اثر ہوگا، سارے کا سارا مرکزی کردار تیری زبان کا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زبان کے حوالے سے کئی مقامات کے اوپر اطلاع کی۔ مختصر بات، زبان سے انسان ایک گناہ غیبت کر لیتا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ہم غیبت کو غیبت سمجھتے ہی نہیں۔ غیبت ہے کیا جرم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود، ذکرو کا اخاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اس کے سامنے کرے، اس سے پیچھے کرے، اس کی موجودگی میں کرے، اس کی عدم موجودگی میں کرے، جیسے بھی اس کا ایسا تذکرہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ اور یہ ہماری عادت ہے، وہ ایسے چلتا ہے، وہ ایسے بولتا ہے، اس نے یہ بات کی ہے، وہ ایسے نماز پڑھتا ہے، وہ ایسے کہتا ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے، اس کے گھر کی یہ خبر ہے، اس کے دکان کی یہ خبر ہے، اس کے کاروبار کے یہ معاملات ہے۔ ہم 4 آدمی بیٹھ کر ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے کریں، اگر وہ اچانک آ جائے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ اگر اس کے سامنے یہ بات کی گئی تو وہ اسے پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ غیبت ہے، کسی بھائی کا ایسا تذکرہ جسے وہ ناپسند کرے، اس کی نقل اتارنا، اس کے گھر کی باتیں کرنا، اس کے چال چلن کی باتیں کرنا، اس کے چہرے کی باتیں کرنا، اس کی آواز کی باتیں کرنا، یا اس کے کسی معاملات کو ڈسکس کرنا، یہ انسان کے لیے غیبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ کتنا بڑا جرم! أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کا وہی بھائی فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، اس کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، پھر یہ آدمی اس کو اٹھا کر اپنے گھر میں لائے، اپنے ہاتھ میں چوری چاقو کلہاڑی بغدہ پکڑے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی ہنڈیا میں ابال تو اس کو کھانا پسند کرے گا؟ فَقَرِتُمُوهُ، نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہاں تم تو اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے، تم اس کو کھانا کیسے پسند کرو گے؟ یاد رکھو، کسی مسلمان کی غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے گویا کہ تم اپنے مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انسان ہونے کے ناطے سے غلطی ہو چکی ان سے، وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود انسان سے غلطی ہوئی کہ وہ زنا کر بیٹھے، غلط کام کر بیٹھے۔ اب غلطی کا احساس ہوا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچے، آقا میرے اوپر حد لگا دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، دنیا کے اندر سزا دے دے، آخرت میں اللہ کے عذاب کو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے آئے تو آپ نے اپنا رخ تیسری طرف پھیر لیا، 2 3 4 5، جب 5 مرتبہ یہ بات ہو چلی تو آپ نے فرمایا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ جی ہاں زنا کیا ہے۔ شادی شدہ ہے؟ جی ہاں شادی شدہ ہوں۔ واقعتاً بدکاری کی ہے؟ جی ہاں۔ جس طرح میاں بیوی کا میلاد؟ جی ہاں۔ آپ نے حتیٰ کہ پوری تحقیق کی اور حدیث کے الفاظ فرمایا جس طرح سرمے دانی میں سرما چو داخل ہو جاتا ہے ایسے تو نے جمع کیا؟ جی ہاں کر بیٹھا ہوں۔ فرمایا صحابہ لے چلو اس کو میدان میں، گڑھا کھود کے اس کے اندر اس کو بٹھا کر کاٹ کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے، دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اس نے دنیا کی لعنتوں کو نہیں دیکھا، دنیا کی باتوں کو نہیں دیکھا، دنیا کے الفاظ کو نہیں دیکھا، رشتہ داری کے داغوں کو نہیں دیکھا، اپنے کردار و انداز کو نہیں دیکھا، صرف اس کی نگاہ آسمان کے رب کے عذاب کے اوپر تھی کہ دنیا کا عذاب ہلکا ہے، آخرت کا عذاب بڑا ہے، مجھے دنیا میں مل جائے جنت مجھے چاہیے، دنیا کی مجھے کوئی باتوں کا علم نہیں۔ گیس یا با لے گئے، مارا، اس کو
رجم کیا، جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا، چند صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یار کتنا بے وقوف تھا، کتنا جاہل تھا، کتنا ایسے ہی اتنے اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گناہ کے اوپر پردہ ڈالا تھا، خاموش رہتا، چپ رہتا، اور ایک صحابی نے یہ بات کر دی کہ دیکھو اب کتنے برے انداز میں اس کو مارا گیا، جیسے ایک کتے کو لوگ مارتے اس طرح اس کو مارا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں سے یہ بات سنی کہ اس کے بارے میں اتنا برے کلمات کہہ رہا ہے، زبان سے یہ برے کلمات کے، آپ خاموش رہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا گزر ہوا تو ایک مردہ گدھا اور وہ بھی مردہ، اور اس سے بدبو دور سے آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس بلایا گیا، اس کو لایا گیا، فرمایا سواری سے اترو، سواری سے اتارا گیا، فرمایا اس مردہ گدھے کے گوشت کو کاٹو اور کھانا شروع کر۔ فرمانے لگا آقا مردہ تو پہلے حرام، اور یہ گدھا بھی حرام، اور یہ بدبودار، اور میں اس کا گوشت کیسے کھاؤں؟ فرمایا پہلے تو نے غیبت کر کے کھا تو نہیں اپنے بھائی کا گوشت، اب اس کا بھی گوشت مجھے کھا کے دکھا، کیا تیری یہ غیرت گوارا کرے گی یا تیرا ضمیر گوارا کرے گا کہ مردہ گدھے کا گوشت، بدبودار گوشت کھائے؟ کہنے لگا آقا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جو تو نے غیبت کی ہے ایسے ہی ہے جیسے تو نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اور آج ہر چوک میں، ہر محلے میں، ہر گلی کے اندر اور ہر بیٹھک کے اندر یہی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت مشہور ہے، آپ رستے سے گزر رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کا خچر بد کا اچھلنے لگا، کودنے لگا، فرمایا ٹھہر جاؤ، وہ قبریں کن کی ہیں؟ آپ کو بتایا گیا، آپ اترے نیچے گئے، فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا بڑی بات سے عذاب نہیں ہو رہا، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کیا وہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک وہ ہے جو انسان لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو پیشاب کرتا اور چینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ان دو باتوں کی وجہ سے ان کو قبر کے اندر عذاب کیا جا رہا ہے، عذاب۔ اور اس عذاب اور چیخ و پکار کو سن کر میرا خچر بلک اٹھا۔ یہ غیبت اتنا بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، جنت کے نظارے کیے اور آپ نے جہنم کی اور ناکیاں بھی دیکھی۔ فرمایا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لما عرج بی مررت بقوم، جب مجھے معراج کروایا گیا تو میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، لہم اظفار من نحاس، ان کے ناخن لمبے لمبے اور تانبے کے بنائے گئے، تانبے کے، یخمشون بها وجوہهم وصدورهم، میں نے دیکھا کہ لمبے لمبے ناخن سے اپنا چہرہ چیر رہے، نوچ رہے اوپر سے ماس اور اپنے سینے سے ساری چمڑی ادھیڑ رہے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ لگے ہوئے، اور لہو لہان اور خون بہ رہا ہے۔ مجھے یہ کیفیت دیکھ کر برداشت نہیں، میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون بدقسمت ہے؟ فرمایا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم، یہ آپ کی امت کے وہ بدقسمت ہیں جو لوگوں کی غیبت کر کے ان کی عزت کو اچھالا کرتے تھے، آج ان کو یہ جہنم کے اندر سزا دی۔ معمولی کام نہیں، قبر کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، غیبت کی وجہ سے۔ اور آج ہر آدمی اس میں گرفتار ہے، چغلی، ایک کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، لگائی بجائی، لڑائی لڑائی، اس سے بات ہوئی، وہ تجھے کیا کہتا ہے، اس کو کہا وہ تجھے یہ کہتا ہے، دونوں کی لڑائی کروانے کے لیے آج یہ بڑا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، ادھر بیٹھا تو اس کے ساتھ ہی، ادھر بیٹھا اس کے ساتھ ہی، تیسرے کے پاس بیٹھا تیسرے کے ساتھ۔ فرمایا لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت قطات، ایسا چغل خور فسادی، لوگوں کے درمیان لڑائی کرانے والا، جھگڑا کرانے والا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، لگائی بجائی کرنے والا، اگرچہ نیک انسان بھی کیوں نہ ہو، لا يدخل الجنت قطات، ایسا فسادی، ایسا چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ ہاں پہلے سزا دے گا بعد میں جائے گا۔ لا يدخل الجنت نمام۔ اسی طرح زبان کے ساتھ جھوٹ بولنا عام بات ہے، کثرت سے، حتیٰ کہ باپ اولاد کو سکھا رہا ہے، ماں بیٹی کو سکھا رہی۔ آپ چھوٹی چھوٹی بات میں دیکھیں جھوٹ، ماں بچے کو بلاتی ہے، آج تجھے چیز دیتی ہوں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ ماں بچے کو سلا رہی ہے، بلی آ گئی، کیٹو آ گئی، کتا آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں کے، جھوٹ بول رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات میں ذرا غور کریں، اور گھر کے دروازے کو نوک کیا جا رہا ہے،
اور یہ باپ اندر سے کہہ رہا ہے اس کو کہہ دو بیٹا ابو جان گھر میں نہیں ہے، اور وہ باہر جا کر یہ کہہ رہا ہے ابو جان گھر میں نہیں ہے. یہ باپ اس کو جھوٹ کی ترغیب دے رہا ہے. اور اگر دکان پر آ جاؤ، مکان پر آ جاؤ، خرید و فروخت کی باری کے اندر آ جاؤ، جتنا جھوٹی چیز ہے، خراب چیز ہے، غلط چیز ہے، اس کے اوپر اسٹیکر لگا دیا جائے اور اس کے ایپ کو اس کی حسن بنا کر بیچ دیا جائے، اس کی غلطی کو اس کے لیے بہت بڑی اس کی صفائی کے لیے پیش کیا جائے اور اس کی بہت بڑی صفت بنا کر پیش کر دیا جائے اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال کو تقسیم کر دیا جائے اور بیچا جائے. اور جو ایسا کرے کہتے یہ بڑا کاریگر آدمی، بڑا انسان، اس کو بڑا مہارت ہے کاروبار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی صحیح بخاری کی روایت، ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تین قسم کے بدقسمت ایسے ہیں قیامت کے دن رب رحمان اس آدمی سے کلام ہی نہیں کرے گا. اتنا غصہ آئے گا اللہ کو ان کے اوپر کہ اللہ اس آدمی سے کلام ہی نہیں کرے گا. تو کلام آدمی ایسے تو نہیں چھوڑتا. انسان کہتا ہے بس تو میرے ساتھ بات ہی نہ کر، بات ہی نہ کر میرے ساتھ. ولا ينظر الیہ، اور اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. ہم کہتے ہیں میری آنکھوں سے دور ہو جا، بس دفع ہو جا، میرے سامنے نہ آ، مجھے تیرے اوپر بہت غصہ ہے، بس دور ہو جا میرے. کل قیامت کے روز اللہ اس آدمی کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. ولا یزکیہم، گناہوں کو معاف نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ دردناک عذاب کے اندر اس کو بھیج دیا جائے گا. کون؟ تین قسم کے آدمی. پہلا وہ المسبل ازارہ، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہو، اس کا ٹروزر ٹخنوں سے نیچے ہو. آج کہتا ہے نہیں میرے دل میں کچھ نہیں ہے، میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے، میں تکبر نہیں کر رہا. کرتا بس ماحول ہی ایسا ہے. یاد رکھ دنیا کی باتیں، دنیا کے قول، دنیا کے قرار، دنیا کی نگاہیں، دنیا کے تک میں نے تیرے ساتھ یہ نہیں کیا، میں نے تجھے یہ نہیں دیا. اب میں جب تو غریب تھا، جب تجھے ضرورت تھی، میں نے ایسا نہیں کیا. زبان سے جو احسان جتلا دیتا ہے اللہ کو اس کے اوپر اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گی. اور تیسرا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسمیں اٹھا کر سودا بیچنے والا. اللہ کی قسم اتنے کا تو آیا بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم اتنے تو پیسے مجھے ملنے تھے میں نے نہیں دیے، اللہ کی قسم یہ صرف آپ کی آنت کی ہے میں نے، اللہ کی قسم یہ صرف آپ کے لیے ریٹ ہے. جیسے جھوٹی قسمیں اٹھا کر بیچنے والا انسان اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ قیامت کے روز اللہ نہ کلام کریں گے، نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ گناہ معاف کریں گے، بلکہ دردناک عذاب میں تکے. اور آج اس جھوٹ کو معمولی سمجھا جا رہا ہے. اور خصوصاً ایک بات قرآن و حدیث کے معاملے میں، اس منبر پر، اس محراب میں، یا کسی چوک چوراہے میں، یا کسی پھٹے اور محفل اور مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے. اور آج یہ کثرت سے پایا جا رہا ہے. ہر آدمی اپنے فرقے کی خاطر، اپنے مسلک کی خاطر، اپنے مذہب کی خاطر، اپنی پڑھائی کی خاطر، اپنے بڑا ہونے کی خاطر اور اپنی عزت کی خاطر محفل میں بیٹھ کر اپنی طرف سے کہتا ہے رب نے قرآن میں فرمایا، نبی نے اپنے فرمان میں فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کا قرآن ہے. جب اس سے پوچھا جاتا کہ میں کہڑا پڑھے آج سنے اسی میں. آپ دیکھ لیں یہ آج موبائل کے اندر میسج کا آنا کتنی کثرت کے ساتھ ہے. اوپر لکھا ہوتا ہے حدیث پاک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حدیث نبوی، اور نیچے اتنے غلط جملے، اتنے غلط باتیں، کسی مہینے کے آنے کی خوشخبری، کسی رمضان کی خوشخبری، شعبان کی خوشخبری، فلانی رات کا مقام، فلانی رات کا مقام، اور اپنی طرف سے کئی باتیں لگا کر میسج آتا ہے، اس کو دیکھنے پڑھنے کے بغیر آگے بھیج دیتا ہے. 10 آدمی کو، 30 آدمی کو، 40 آدمی کو، جتنے آدمی اس کے پاس تھے وہ سب کو بھیج دیتا ہے. اس کو نہیں محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے کہ نہیں، آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں، بس سنا آگے بھیج دیا، پڑھا آگے بھیج دیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کو عام صحابہ روایت کرتے
सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी रिवायत है जिसको 140 सहाबा ने, एक नहीं, दो नहीं, चार और छह नहीं, 140 सहाबा इस हदीस को बयान करने वाले कि अपने कानों से हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, मैं यकुल अलैहि मा लम अकुल फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरा नाम लेकर एक मर्तबा जानबूझ के झूठ बोल दिया, चाहे लोगों को नमाज की तरफ लाने के लिए, रोजे की तरफ लाने के लिए, ज़कात की तरफ लाने के लिए, लोग अपनी तरफ से नमाज के फजाइल, अपनी तरफ से रोजे के फजाइल, अपनी तरफ से ज़कात के फजाइल, अपनी तरफ से जिक्र के फजाइल, जब उसको पूछा जाता है कुरान और हदीस में तो ऐसा नहीं है, कहते यार कुछ बताएंगे तो नमाज पढ़ेंगे ना, किसी बहाने से नमाज पढ़ ले। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरा नाम लेकर झूठ बोला उसको सवाब नहीं, फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, उसके लिए अल्लाह ने जहन्नम बना रखा। और आज ये झूठ कसरत के साथ बोला जाए, और मेरा खुद अपना तजुर्बा है, 4-5 मरतबा खुद मैसेज आते हैं, जब पीछे बैग काल करके भाई पूछते भी ये हदीस कहाँ है, हो खैरी साहब वो आप है, अब मुझे किसी ने भेजा था मैंने आपको भेज दिया। खुदा के बंदे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का नाम लेकर झूठी बातें उनकी तरफ मंसूब करके और सब आदमियों तक पहुंचा रहे और इसको मामूली समझ रहे हैं। आज दुनिया में तेरा हाथ रोकने वाला कोई नहीं है, दुनिया में तेरी जुबान रोकने वाला कोई नहीं है, दुनिया में तुझे मना करने वाला कोई नहीं, लेकिन कल क़यामत के दिन जब तेरी एक बात का हिसाब दिया जाएगा तो पूछा जाएगा तूने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का नाम लेकर एक भी झूठ बोला है, तो वो सामने जहन्नम तेरा इंतजार कर रहे हैं। नमाज अपनी जगह पर, रोजे अपनी जगह पर, झूठ बोल रहा है, और आज ये झूठ कसरत के साथ। इसी तरह हमसायों को तंग करना, रास्ते में आने जाने वाले को तंग करना, लोगों पर आवाजें कसना, लोगों को मजाक करना, उनकी इज्जत को उछालना और उनके किरदार के ऊपर किरदार कशी और उनकी किरदार के ऊपर बातें करना, ये भी इंसान के लिए जहर कातिल है और सारी नेकियों को मिटा देने वाली बात है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते, मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है, सहाबाए किराम की तरह महफिल सजी है जैसे सितारे बैठे हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह प्यारे बैठे हैं। एक आदमी ने तज़किरा किया, हमारे महल्ले के अंदर एक औरत है, क्या बात है उसकी, इन्ना फुलानतन तुज़करु मिन कसरति सियामिहा व सलातिहा व ज़कातिहा। आका फर्जी तो सारे ही पढ़ते हैं, लेकिन हमारे महल्ले की औरत उसने तो कमाल कर दिया, नफली नमाजों की कसरत कसरत कसरत, बहुत नफली नमाजें पढ़ती है, जब देखो नफल, जब देखो नफल, जब देखो नफल ही पढ़ती है, बड़ा कमाल होता। वसियामिया, फर्जी तो सब मुसलमानों ने रखने ही रखने हैं, जब भी उसको पूछो वो नफली रोजा भी रखने वाले, बड़े नफली रोजे रखते, हर सोमवार जुमेरात का, हर 11, 12, 13, 14, 15 हर तरीकों का रोजा ही रखते। वज़कातिया, और जब देने की बारी आती है अपने खजानों के मुंह खोल के हर एक को बेतहाशा देती है, बेधड़क देती, बड़ी उसके अंदर कवायद है। क्या बात है उस औरत में, इतनी खूबियों के बावजूद, इतनी नेकी के बावजूद छोटी सी गलती भी है, गैर अन्नहा तुज़ी जीरानहा बिलिसानिहा, एक बात है वो जुबान की बड़ी बुरी है, जुबान की बड़ी बुरी है। हमसायों को जब भी बोलती है 2-4 गाली, बुरा भला कहती है, तकलीफ दे देती है, हमसायों को बस तंग करती है, बाकी नेकियां बड़ी। उसने तो अपने एतबार से उसका मुकाम बयान करना चाहा। मुस्नद अहमद की रिवायत है, मुस्नद अहमद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सुना, नमाज़ें एक तरफ, रोज़े एक तरफ, सदका और खिरात एक तरफ, फर्जी नहीं बल्कि नफली भी एक तरफ, फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, हिया फिन्नार, ऐसी औरत जहन्नम का ईंधन है, जहन्नम में जाएगी। जुबान जुबान जुबान, इसको मामूली समझ रखा है तुमने, बस 4 नमाज़ें पढ़ लो, 5 नमाज़ें पढ़ लो, बस झूठ भी बोलते रहो, जुल्म भी करते रहो, बातें भी करते रहो, गालियां भी देते रहो, ग़ीबत भी करते रहो, चोरियां भी सारा कुछ करते रहो, बस 5 वक्त की नमाज़ी जन्नत पक्की है हमारी? नहीं, फरमाया हिया फिन्नार जन्नत। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, करीब बैठे सहाबी ने पूछा, इसके मुखालिफ भी हमारे महल्ले में मिसाल मौजूद है, औरत बस फर्ज ही पढ़ती है, नफल की तो कभी तौफीक मिल जाए तो वरना नहीं, नफल पढ़ती ही नहीं, फर्जी रोजे रखती है, नफली कभी रखती ही नहीं,
اور جب صدقہ کرنے کی باری آتی ہے تو پنیر کا اتنا تک ٹکڑا کرتے، اتنا تک ٹکڑا، یعنی سوم کے صدقہ کرتے. لیکن یہ ہے غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسان، اس کی زبان اس کے کنٹرول میں. کبھی نہ ہمسائے کو، نہ رشتے دار کو، نہ محلے دار کو، نہ راہگیر کو، نہ آنے جانے والے کو، کبھی اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. نیکیاں تو کم ہے ضرور، لیکن اس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہے. فرمایا میرے صحابہ سن لو، گواہ ہو جاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں، ہیا فی الجنہ، نیکیاں کم بھی ہوں گی، زبان کی حفاظت ہے، یہ جنت کی حقدار ہے، جنت میں جانے والی، یہ جنتی عورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائے جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اتنا بڑا عمل پوچھنا چاہتے ہو، جنت مل جائے جہنم سے بچ جاؤ، یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ ہاں، جس پر اللہ آسان کر دے پھر بڑا آسان بھی ہو جاتا ہے. نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکات دے، حج کر. آپ نے ساری باتیں بتائی اور اس کے آخر میں فرمایا کیا ان ساری باتوں کی مالک اور کنٹرولر کے بارے میں نہ بتا دوں؟ نماز تب قبول ہوگی، روزہ تب قبول ہوگا، زکات، حج، صدقہ، خیرات تب قبول ہوگا جب اس کی کنٹرولر کا تو دھیان رکھے گا. اس نے کہا فرمائیے. حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے ایسے کیا، حدیث کے الفاظ آپ نے اپنے دونوں ایک انگلی اور ایک انگوٹھے کے ساتھ اپنی زبان بابرکات کو پکڑا اور اس کے بعد فرمایا کفا نہیں کہا، اگر چاہتا ہے نماز، روزہ، زکات، حج، ساری نیکیاں تیری کار آمد بن جائے، اپنی زبان کو روک لینا، سنبھال لینا، سنبھال لینا. اس نے آگے سے تعجب کے ساتھ پوچھا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، آقا یہ زبان تو اللہ نے دی بولنے کے لیے اور اس کا تو مقصد ہی بولنا ہے، تو کیا یہ بولنے کے بارے میں سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ میں تو سمجھتا تھا کہ تو مدینے کا سب سے سمجھدار آدمی ہے، تیری ماں تجھے گم پائے کہ تجھے اتنا بھی علم نہیں. هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، تجھے معلوم نہیں جہنم کے اندر کتنے ہی لوگوں کو اونڈے منہ کر کے چہرہ نیچے ٹانگیں اوپر کر کے جہنم میں لٹکا دیا جائے گا اور پھر گرا دیا جائے گا. گناہ یہ ہوگا کہ ان کی زبان کی بدعمالی اور بدعنوانی، زبان کا غلط استعمال ہوگا کہ جس کی وجہ سے اونڈے منہ کر کے گرا دیا جائے. اور وہ چھوٹی سی جہنم نہیں ادھر سے گرا اور یہاں تک پیارے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک دم دھڑام کی آواز آئی، کسی چیز کے گرنے کی آواز ہے. فرمایا کیا آواز ہے؟ آقا کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی. فرمایا آج سے 1000 سال پہلے جہنم کے کنارے سے پتھر گرایا گیا تھا، 1000 کے بعد آج تہ میں پہنچا. اس جہنم کے اندر اس زبان کی وجہ سے اونڈے منہ کر کے گرا دیا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محفل میں ایک سوال کیا، اتدرون من المفلس، تمہیں پتہ ہے فقیر کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ کنگال. جیسے ہماری سوچ ہے انہوں نے بتا دیا من لا درہم له ولا متاع. ہاں پتہ ہے فقیر وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں، روپیہ نہیں، مکان نہیں، دکان نہیں، گاڑی نہیں، کاروبار نہیں، جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہیں، پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں، اچھا جوتا نہیں، اچھی گاڑی نہیں، سواری کے لیے، بس یہ فقیر ہوتا ہے. اور فقیر کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ یہ فقیر نہیں، یہ نہیں فقیر. المفلس من امتی، تم اسے فقیر نہ سمجھو، میری امت کا فقیر کنگال وہ آدمی ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، قیامت کے دن نمازوں کے انبار، روزوں کے انبار، صدقہ و خیرات کے ڈھیر، نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے گا. لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی کتنا قسمت والا ہے، کتنا کرم والا ہے، کتنا نصیبے والا ہے، آج اتنی نیکیاں لے کر کتنی بڑی جنت کا حقدار بنے گا. اللہ کے سامنے پہنچے گا. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَدْ كَذَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. اللہ کی عدالت میں پہنچے گا. اپنے تئیں تو یہ بہت خوش ہوگا، نمازیں میں نے پڑھی، تہجد میں نے پڑھی، مسجد میں گیا، اذانیں میں نے پڑھی، مسجد کو میں نے سہارا دیا، کندھا دیا، سب کچھ میں نے کیا، آج تو جنت پکی ہے. لیکن جب اللہ کے سامنے آئے گا، ادھر سے پیچھے سے ایک آنے والا آئے گا، یا حقیقت شتم آگا،
اللہ بندہ تو یہ تیرا نیک تھا، لیکن زبان اس کے کنٹرول میں نہیں تھی، اس نے مجھے گالیاں دی تھی، یہ گالیاں دیتا تھا مجھے، اور اللہ تیری عدالت میں مجھے یقین ہے کہ مجھے اپنا انصاف مل کر رہے گا۔ اور اتنی بات کے اندر دوسرا آ جائے گا، قد قادا فہذا، اللہ بندہ تو یہ نمازی تھا، لیکن اس نے محفل میں بیٹھ کر میری عزت کے اوپر داغداری کے لیے اس نے الزام لگایا، تہمت لگائی، اور مجھے یقین ہے کہ تیری عدالت میں مجھے انصاف ملے گا۔ اور تیسرا آ جائے گا، چوتھا آ جائے گا، فرمایا اب اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر ان میں تقسیم کر دی جائیں گی، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقات و خیرات، اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر لینے والے زیادہ ہو گئے اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہوں کو پکڑ کر اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، پھر اس حاجی صاحب کو، نمازی صاحب کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا غریب آدمی، جس کے پاس بہت کچھ تھا، بہت کچھ تھا، لیکن کچھ نہ رہا۔ یہ ہے میری امت کا غریب۔ اور یہ روایت اس آدمی کے لیے نہیں جس نے کبھی مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کے لیے نہیں جس نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی، یہ حدیث اس کے لیے نہیں جس نے کبھی روزہ رکھ کے نہیں دیکھا، یہ حدیث اس کے لیے نہیں جس نے کبھی صدقہ و خیرات کر کے نہیں دیکھا، یہ اس کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ہے، نمازی کے لیے، پرہیزگار کے لیے، متقی کے لیے، مسجد میں آنے والے کے لیے، نمازوں کے انبار، روزے کے انبار، صدقہ و خیرات کے انبار، قرآن کی تلاوت کے انبار، نیکیوں کے انبار رکھنے والے آدمی کے لیے ہیں، جس کی نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ سنبھال لے اپنی زبان کو، کنٹرول کر لے اپنی زبان کو، کسی کو گالی، کسی کی تہمت، کسی کے اوپر غیبت، کسی کے اوپر الزام، کسی کو ویسے جھڑک دینا اور لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے رہنا اور چار نمازیں پڑھ کے سمجھ لینا جنت پکی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ میری امت کا کنگال آدمی ہے، لائے گا تو بہت کچھ لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ زبان ہے جو انسان کو اللہ کا مقرب بھی بنا دیتی ہے، اور یہ زبان ہے جو انسان کو جہنم میں پھینکوا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے اپنے کنٹرول اور اختیار میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 3 سوال ہیں۔ ایک بھائی پوچھ رہے تھے کوئی چیز گم شدہ ہو تو اس کا اعلان کرنا چاہیے یا نہیں؟ جواب تو یہ مشکل چاہیے ہے، بہرحال ہم دے دیتے ہیں۔ گم شدہ چیز کوئی بھی ہو، مسجد کے اندر اس کا اعلان کرنا ٹھیک نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، صرف منع ہی نہیں کیا بلکہ آپ کو حکم بھی دیا ہے، جو سنے کسی گم شدہ چیز کا اعلان ہو رہا ہے تو وہ بد دعا دے، اللہ کر کے تینوں نہ لبے، تمہیں نہ ملے۔ یہ حدیث کے الفاظ، لا ردہ اللہ علیک، اللہ وہ چیز تجھے نہ ہی ملائے، واپس نہ ہی آئے۔ اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ اہل علاقہ کا اجتماعی مسئلہ ہے، نہ صرف میرا ہے، نہ صرف ایک آدمی کا ہے، ہر آدمی کے گھر کے اندر بچے بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، اشیاء بھی ہیں، گم ہو سکتی ہیں، تو اس کا پراپر حل یہ کیا جائے، کسی دکان کے اوپر اونچا سا اسپیکر رکھ لیا جائے، چاہے اس کو پیسے دے دیے جائے ایک اعلان کے، تو شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا، ہمارا کام بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اگر اپنی ڈٹائی میں لگے رہے، نہیں مسجد ہماری ہے، مسجد ہماری ہے، اسپیکر ہمارا ہے، کرائیں گے، دیکھیں کون نہیں کرتا، میں کیا کرتا ہوں، تو ایسا کر لیں گے، دنیا میں تو ہو جائے گا لیکن اللہ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے اوپر ذرا غور کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عجیب سا سوال لکھا ہے، قرآن مجید میں ہے کہ جمعے کے بعد رزق تلاش کرو، تو ہمارے ہاں تو سارے جمعے والے دن چھٹی ہوتی، سارا بازار بند ہوتا ہے، تو کیا یہ بند رکھنا جائز ہے؟ وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ اجازت ہے۔ اصل میں یہ قرآن کا فہم لیں، جب کسی کام سے روکا جائے پہلے، پھر اس کے بعد اس کا حکم دیا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی مرضی ہے تو اب یہ کام کر سکتے ہو، چونکہ جمعے کے ٹائم میں کاروبار سے روکا گیا، تو روکنے کے بعد جب کسی کام کی اجازت دی جائے تو اس کا مطلب لازمی نہیں ہوتا، مطلب ہوتا ہے جس کا جی چاہتا ہے وہ یہ کام کر لے۔ اس کی مثال قرآن مجید
6واں سپارہ سورۃ مائدہ اور پہلا رکوع اور دوسری آیت، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حالت احرام میں تم نے شکار نہیں کرنا۔ احرام پہن کے جب عمرے یا حج کے لیے جا رہے تو شکار نہیں کرنا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو پھر تم شکار کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی احرام کھولنے کے بعد بندوق لے کر نکل پڑے میں تو شکار کروں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم نے شکار نہیں کرنا، اب تمہیں اجازت مل گئی، جس کا جی چاہتا ہے شکار کرے، اس کا مطلب لازم نہیں ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ جمعے والے دن جمعے کے وقت کاروبار بند کر دیں، اس کے بعد جس کا جی چاہتا ہے کاروبار کرے، اس کا مطلب یہ ہے لازم نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ ہمارے ہاں بچی کی بڑی دھوم دھام سے منگنی کی جاتی ہے، موبائل اور سونے کی انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں۔ کپڑے دینے میں، موبائل دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا منع ہے۔ تو منگنی اس کا مطلب ہے نکاح کا پیغام، نکاح کا صرف پیغام دینا غلط نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ہاں فضول رسمیں، فضول چیزیں نکل آئی ہیں، مرد عورت کو اکٹھا بٹھا دیا جاتا ہے، ان کی باتیں کروا دی جاتی ہیں اور سارا کچھ، اور پھر سب کے سامنے یہ سارے گل گپاڑے اور سارے مذاق اور بری محفلیں جو ہوتی ہیں، یہ غلط ہے۔ سادگی کے ساتھ اچھے انداز میں مرد والے، لڑکے والے، لڑکی والوں کے ساتھ بات چیت کریں اور تحفے تحائف دیتے رہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے یہاں طریقہ کار نکل چکا ہے نا، طریقہ، اصل چیز پیغام نکاح یا بات کو ڈن کرنا، پکا کرنا، یہ غلط نہیں ہے۔ جو ہمارے یہاں طریقہ ہے نا، یہ غلط ہے۔ جیسے شادی کرنا غلط نہیں ہے، لیکن جو ہمارے یہاں آج کل شادی کے طریقے بن چکے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ پیغام نکاح اور منگنی کرنا یہ غلط نہیں ہے، جو ہمارے ہاں رسوم و رواج بن چکے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور سونا پہننا، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی انگوٹھی پہنا دی جاتی ہے، نکاح ہوتا ہے اس وقت بھی پہنا دی جاتی ہے، منگنی کے وقت بھی، یہ سارا حرام ہے۔ انسان کے لیے ایسی چیزوں کا جائز نہیں ہے، مرد کے لیے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح ہاتھ، آنکھ انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اسی طرح زبان بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کے ساتھ اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں، محبت کی بات کر سکتے ہیں، پیار کی بات کر سکتے ہیں، اپنی ہر بات دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں۔ کبھی اس کا تم نے جائزہ لینا ہو تو ایک دن بولنے کے بغیر ذرا گزار کے دکھاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کا حساب بھی لینا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، قرآن مجید کی تلاوت، درود پاک کی تلاوت، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب بن سکتے ہیں۔ اور اگر اسی زبان سے جھوٹ بولنا شروع کر دیں، چغلی کرنی شروع کر دیں، غیبت کرنی شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں شرکیہ الفاظ بولنے شروع کر دیں، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنا شروع کر دیں، ہمسایوں کو، محلے داروں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، دنیا والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں، تو پھر دنیا میں تو آپ کے ساتھ شاید کوئی پورا اتر سکے یا نہ پورا اتر سکے، لیکن فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن بہت سے لوگوں کو اوندے منہ کر کے جہنم میں گرایا جائے گا۔ پوچھا وہ کیوں؟ تو فرمایا وہ اس کی زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے، اور وہ بھی کہ جس نے بڑی نیکیاں کی، صدقہ، خیرات، روزے، نفل، اور اس نے بہت کچھ کیا، لیکن اپنے ہمسائے کو تنگ کرتی ہے، فرمایا جہنم میں جائے۔ اور جس نے زبان کا صحیح استعمال کیا، نیکیاں کم بھی ہوں گی، اللہ تب بھی اس کو معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں، اپنے اختیار میں رکھنا چاہیے، اور کسی چھوٹے کو چھوٹا سمجھ کے اس کے اوپر بے دریغ زبان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا والے پوچھے نہ پوچھے، آسمان کا رب اس کے بارے میں ضرور سوال کرے گا، ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر زکوٰۃ کے مسائل، چونکہ رمضان آ رہا ہے، بہت سے لوگ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو زکوٰۃ پراپرٹی کے اوپر، کمیٹی کے اوپر، دوسری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ بتائے
جائیں گے تو تمام ساتھی کوشش کریں کہ وقت پر تشریف لائیں تاکہ ساری باتیں سمجھا دی جائیں. اللہ رب العالمین کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.